بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی اور بہنوں، آج انشاءاللہ 13 محرم کا آپ کو وظیفہ بتائیں گے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے میرے بھائی اور بہنوں، میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کبھی کسی پریشانی اور غم میں، بیماری یا دکھ میں اس وظیفے کو پڑھا ہو اور میرے غم اور پریشانیاں دور نہ ہوئی ہوں۔ یہ اتنا طاقتور اور الحمدللہ ہر بندے کو فائدہ پہنچانے والا وظیفہ ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، یہ وظیفہ ہے حدیث مبارکہ کا اور یہ قرآن کا لفظ بھی ہے۔ وظیفہ ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ میرے بھائی اور بہنوں، ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جو بندہ اس لفظ کو پڑھتا ہے تو آسمانوں کے دروازے ہلنے لگ جاتے ہیں کہ کون ہے جو زمین پر ارحم الراحمین رب کو پکار رہا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ کہتا ہے یا ارحم الراحمین 3 بار تو اللہ کا ایک فرشتہ کہتا ہے اے پکارنے والے، مانگ، اللہ کی رحمت اب تیری طرف متوجہ ہو چکی ہے، مانگ جو تم مانگنا چاہتا ہے تجھے انشاءاللہ عطا کیا جائے گا۔ یہ حدیث کا مفہوم تھا۔ میرے بھائی اور بہنوں، زندگی کا کوئی غم، پریشانی یا مصیبت یا آپ کسی مشکل میں پھنس جائیں تو وہاں بیٹھے بیٹھے چاہے 1-2 منٹ ہی صحیح یا 3-4 منٹ جتنا ہو سکے گہرائی میں جا کر اللہ کی یاد میں کھو کر، جیسے کسی کے دروازے پر بیٹھ کر کسی کو صدا نہیں دی جاتی، پکارا نہیں جاتا، کیسے بھکاری آ کر بلاتے نہیں، اس طرح آپ پڑھنا شروع کر دیں یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ میرے بھائی اور بہنوں، میرا ایمان ہے پڑھنے والا بس دل لگا کے اس وظیفے کو شروع کر لے اور جتنا ہو سکے پڑھ لے۔ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو اس کا حل نہ ہو۔ بیماری ہو، میں ایسے بندے کو جانتا ہوں ڈاکٹر نے اسے لا علاج کہہ دیا تھا، میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، اور اس نے اس لفظ کو پڑھنا شروع کیا، دن رات پڑھنا شروع کیا، اور الحمدللہ لا علاج مسئلہ اس کا الحمدللہ ٹھیک ہو گیا۔ میرے بھائی اور بہنوں، اولاد کا مسئلہ ہے، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی یا کوئی اور غم ہے، اس وظیفے کو تھام لیں، آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں گی، آپ کے تمام غم انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ 13 محرم کا یہ وظیفہ ہے۔ آپ کسی اور دن بھی اس لفظ کو پڑھ سکتے ہیں، کسی اور دن بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، جب بھی کریں گے انشاءاللہ فائدہ آپ کا نصیب بنے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا